بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا کے دو قومیں قوم عاد اور قوم سمود سب سے طاقتور قومیں تھے۔ قوم سمود کے واقعے پر ہم نے پہلی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اس ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ اور آج کی ویڈیو قوم عاد کے بارے میں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ موت کے اس وحشتناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ سفید رنگ اور باریک ریت کے ہزاروں فیٹ اونچی پہاڑوں پر مشتمل صحرا ہے۔ یہ صحرا اللہ تعالیٰ کی کلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی ہے۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کی چشمے، آبشاریں اور بلند بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والے قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے لمبی چوڑی اور زورور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان جیسے کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کے بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے 13 قبائل آباد تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنے تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت طاقتور اور بہادر قوم تھے۔ یہ بت پرست تھے، اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بنے۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کے معاشی حالات تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشرتی طور پر تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا، چنانچہ کفر و شرک کے سمندر میں غرق تھے۔ قوم عاد کی بدعمالیہ جب اپنے آخری حدود پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کے قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ قوم عاد کے لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آتے ہیں ان کو چھوڑ دے؟ بس اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ ہود علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔
کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے طرف سے رکھ دی ہے، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنے قوم کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور آندھے بنے رہے۔ تاریخ کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور حلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے حلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلدی ہی آپ علیہ السلام کے دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بظاہر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، یہ بہت جلد اپنے کی پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسایا جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈی میٹھی اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا، اور دیکھو گناہگار بن کر ضد گردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود علیہ السلام، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو بھی جب کبھی کوئی مشکل آ گرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے بیت المقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندھے کے خدا کے سامنے فریاد کرے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ طبری کی روایت ہے کہ اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں
اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ نہ مانے۔ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنے شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ اور تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ندائے غیب آئی کہ اپنے اور اپنے قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہو گئے اور سیاہ بادل آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ وہ لوگ اپنے دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ عذاب الہی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کے گھاٹیوں اور چوٹیوں پر، گھروں میں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، اور اسی طرح قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے حتیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا، اور وہ امن و سکون سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔